بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں بغیر یہ جانے کہ حقیقت کیا ہے۔ شب بارات کی رات آتے ہی سوشل میڈیا، علماء کے بیانات اور عوامی روایات میں مختلف قسم کی باتیں گردش کرنے لگتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے انتہائی مقدس اور شب قدر سے بھی افضل سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے بدعت اور بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا شب برات میں جاگنا فرض ہے؟ کیا اگلے دن کا روزہ رکھنا واقعی بدعت ہے؟ اور سب سے اہم، کیا ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو واقعی دین اسلام کا حصہ ہیں یا محض روایات کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جاننے کے بعد شاید آپ کو حیرانی ہوگی، کیونکہ 80% لوگ ان باتوں سے لا علم ہیں۔ کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ حقائق سامنے لانے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ چلیں بغیر وقت ضائع کیے جانتے ہیں کہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے۔ شب بارات جاگنے اور روزہ رکھنے کی حقیقت میں 80% لوگ نہیں جانتے۔ شب بارات اسلامی سال کی ایک اہم رات ہے جسے مغفرت، بخشش اور رحمت کی رات کہا جاتا ہے۔ ہر سال جب یہ رات آتی ہے تو مسلمانوں میں مختلف قسم کی باتیں گردش کرنے لگتی ہیں۔ کچھ لوگ اس رات کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ وہ اسے شب قدر سے بھی افضل سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے مکمل طور پر بدعت قرار دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا شب بارات میں جاگنا ضروری ہے؟ کیا اگلے دن کا روزہ رکھنا بدعت ہے؟ اور کیا 80% لوگ واقعی حقیقت سے ناواقف ہیں؟ شب بارات کو اسلامی روایت میں ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ عربی میں اسے لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات کو مختلف احادیث میں مغفرت اور رحمت کی رات کہا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رات واقعی خاص ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برستی ہے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس رات میں کیے جانے والے اعمال کو صرف مستند اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں، نہ کہ روایات اور غیر مستند قصوں کی بنیاد پر۔ شب بارات میں جاگنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شب بارات میں جاگنا فرض ہے اور اگر کوئی نہ جاگے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں یہ ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شعبان کی 15ویں رات کو جاگتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس رات انفرادی عبادات کرتے تھے، لیکن کوئی اجتماعی عبادت یا خاص طریقہ کار ثابت نہیں ہے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس رات جاگنا چاہے تو وہ جاگ سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ جاگے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جی ہاں، اگر شب بارات میں مخصوص طریقے سے اجتماعی عبادات، خاص قسم کے نوافل یا کسی خاص دعا کو لازمی سمجھ کر ادا کیا جائے تو یہ بدعت شمار ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس پر سب سے زیادہ اختلافات پایا جاتا ہے، کیا شب برات کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھنا بدعت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔
اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن کسی حدیث میں یہ خاص طور پر نہیں ملتا کہ 15 شعبان کا روزہ فرض یا سنت ہے۔ یہ ایک نفلی روزہ ہے جو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اسے لازم سمجھنا یا اس دن کو خاص طور پر روزے کے لیے مقرر کرنا بدعت ہوگا۔ یہ ایک عام نفلی روزہ ہے جو شعبان کے کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا لازمی ہے یا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خاص سنت ہے تو یہ بدعت ہوگی، لیکن اگر کوئی عام نفل روزہ رکھنا چاہے تو وہ بلا جھجک رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زیادہ تر لوگ دین کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ شب برات کو شب قدر سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس رات جاگنے کو فرض سمجھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ 15 شعبان کے روزے کو بدعت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک نفلی روزہ ہے جو رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ شب برات پر خاص قسم کے اجتماعات اور رسوم و رواج کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی مستند حدیثہ اور قرآن کی روشنی میں سمجھیں، نہ کہ عوامی روایات اور غیر مستند باتوں پر یقین کریں۔ شب برات کی رات عبادت کرنا جائز ہے، لیکن اسے فرض سمجھنا غلط ہے۔ اگلے دن روزہ رکھنا بدعت نہیں، لیکن اسے لازم سمجھنا بھی درست نہیں۔ اجتماعی عبادات اور مخصوص رسم و رواج کو دین کا حصہ بنانا غلط ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کو بنیاد بنانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔